بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. درود شریف پڑھنے. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس پوری دنیا کے اندر بہت سارے ملک ہیں اور تمام ملکوں کا مالک، پوری دنیا کا مالک اللہ رب العالمین ہے. پوری دنیا کے اندر دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر ملک کے اندر ایک بادشاہ، ایک حکمراں مقرر کر رکھا ہے. یہ دنیا کے ملکوں کے اندر جو حکمراں اور جو بادشاہ آتے ہیں وہ من جانب اللہ ہوا کرتا ہے اور خدائی نظام کے تحت ہوا کرتا ہے. جیسا کہ ابھی میں نے خطبے کے اندر آیت پڑھی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہ اے مالک الملک آپ ہی حکومت عطا فرماتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتے ہیں آپ حکومت چھین لیتے ہیں. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، آپ جس کو چاہیں عزت دے دیں اور آپ جس کو چاہیں ذلیل کر دیں. یہ سب آپ ہی کے اختیار میں. بیدک الخیر، خیر آپ ہی کے اختیار میں ہے. انک علی کل شیء قدیر. تو میرے دوستو، بزرگوں، اس دنیا کے اندر مختلف ملکوں میں مختلف حکمراں خدا تعالیٰ کے اس حکم اور اشارے کے مطابق لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. جب وقت پورا ہوتا ہے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو وہی حکمراں دوبارہ آتا ہے، اور نہیں تو
دوسرا آدمی اس کی جگہ پہ آ کے تخت حکومت پہ بیٹھ جاتا ہے۔ ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر آج سے ہزاروں سال پہلے مسلمان جب آہستہ آہستہ اس ملک کے اندر آئے اور یہاں اس زمانے میں حکمرانی کا کوئی بہترین انتظام نہیں تھا، لوگ ذات پات کی بنیاد پر، علاقائیت کی بنیاد پر، غریب اور فقیر کی بنیاد پر، غربت اور امیری کی بنیاد پر طرح طرح کے مظالم کا سامنا کر رہے تھے۔ ایک اونچی ذات والے کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ کوئی چھوٹی اور نیچی ذات کا انسان ہمارے برابر میں ہو جاوے۔ غرض ظلم و ستم کا ایک طویل سلسلہ ایک زمانے سے یہاں پہ چلا آ رہا تھا۔ ان حالات کے اندر مسلم حکمرانوں نے یہاں پہ اپنے بہترین اخلاق اور کردار، عدل اور مساوات کا جو مظاہرہ کیا، دبے کچلے کمزور مظلوم لوگوں کو ان مسلم حکمرانوں سے بہت زیادہ سہارا ملا اور بہت زیادہ ان کو مدد ملی، اور آرام اور سکون کے ساتھ ان مسلم حکمرانوں کے زیر سایہ اپنی زندگی لوگ گزارنے لگے۔ ان بادشاہوں کے دور حکومت میں اونچ نیچ کا کوئی فرق نہ تھا، ظلم و ستم کا کوئی فرق نہ تھا، ظلم و ستم ختم ہو چکا تھا، اور ان بادشاہوں کے نظام حکومت میں یہ بات شامل تھی کہ کسی کے اوپر کسی بھی بنیاد پر کسی طریقے کا ظلم نہیں ڈھایا جائے گا۔ ہر مذہب کے ماننے والے لوگوں کے لیے اپنے اپنے مذہب پر، اپنے اپنے مذہبی قوانین پر عمل کرنے پر پوری طرح کی کھلی آزادی تھی۔ ان بادشاہوں نے جہاں مسلمانوں کے لیے بہت سارے مسجدوں کو اور خانقاہوں کو، مقبروں کو تعمیر کروایا، اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی ہندو عوام کے لیے بہت سارے مندروں، مٹھوں، جاگیروں کو بھی انہوں نے قائم و آباد کیا۔ یہی وجہ ہے کہ 800 سالوں سے زیادہ لمبے عرصے تک ہندوستان کے اندر مسلم بادشاہ حکومت کرتے رہے۔ اس پورے 800 سال کے دور کو آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کسی سے کہتے ہوئے کہ وہ 800 سال کا دور غلامی کا دور تھا، اور اس غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ یہاں کے لوگوں نے ان مسلم بادشاہوں کے خلاف جنگ آزادی چھیڑی ہو، تحریک آزادی چلائی ہو، آزادی کی لڑائیاں لڑی گئی ہوں، جن کا مقصد یہ رہا ہو کہ باہر سے آئے ہوئے ان مسلم حکمرانوں کو یہاں سے بوریا بستر لپیٹ کر باہر جانے پر مجبور کیا جائے۔ 800 سال کے طویل عرصے میں ایک بھی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی، نہ یہاں کے مسلمانوں اور مسلمانوں سے تو کوئی توقع بھی نہیں تھی، یہاں کے غیر مسلم ہندو عوام کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، لیکن کسی بھی ہندو تنظیم اور ادارے کی طرف سے یا سکھوں کی طرف سے ایسا
کوئی بھی آندولن اور تحریک کوئی بھی نہیں بتلا سکتا کہ ان لوگوں نے چھیڑا ہو اور مسلم بادشاہوں کو یہاں سے جانے کے لیے انہوں نے آزادی کی لڑائی شروع کی ہو۔ لیکن اسی قدرتی نظام کے تحت جب مسلم دور حکومت کا زوال شروع ہوا، اور زوال کی بنیاد بھی مسلم دور حکومت ہی میں پڑ گئی تھی، جہانگیر بادشاہ کا دور تھا اور سن 1600 کا زمانہ تھا۔ اس سن 1600 کے زمانے ہی میں انگریز ہندوستان کے اوپر قدم رکھنا شروع کر چکا تھا۔ شروع میں انگریز پورے ملک کے اندر ایسا لگتا تھا کہ وہ سیر و تفریح کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو جو چیزیں اور نعمتیں عطا فرمائی تھی، ہر طرح کی نعمتیں اللہ نے جس طرح اس ملک کو عطا فرمائی تھی، اس زمانے میں اس ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ انگریزوں نے اس ملک کے اندر پہلے تو ایسے ہی یوں ہی آنے جانے کا سلسلہ جاری رکھے، بعد میں اس ملک کے اندر ان کی نیت خراب ہونے لگی اور یہاں پہ انہوں نے تجارت کرنا شروع کیا اور یہ کہنا شروع کیا کہ بھائی ہمیں بھی یہاں تجارتی تعلقات قائم کیے جائیں اور ہمیں تجارت کرنے کی اجازت دی جائے۔ جہانگیر کا دور تھا، سن 1600 کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں انگریزوں کو یہاں سے تجارتی تعلقات قائم کرنے کی بھی اجازت دی گئی اور انہیں تجارت کرنے کی چھوٹ دی گئی۔ تجارتی سلسلہ ان کا شروع ہوا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ان لوگوں نے تجارتی ادارہ قائم کیا۔ یہ تجارتی سلسلہ چلتا رہا، لوگ ایسے ہی رہے کہ بھائی انگریز ہیں، تجارت کر رہے ہیں، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ تن کے گورے اور من کے کالے تجارت کی آڑ میں یہاں پہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس وقت لوگوں کو ابھی بہت زمانے تک احساس نہیں ہونے پایا، اور پھر اسی طریقے سے معاملہ چلتا رہا۔ پھر 1757 کا زمانہ آیا، یعنی 150 سال تک اس طریقے سے انگریز اس ملک کے اندر آتے رہے اور آہستہ اس ملک کے اندر ناجائز قبضہ کرنا بھی شروع کر دیا ان لوگوں نے، اور 1757 تک بہت بڑے خطے پر یہ انگریز قابض ہو گئے اور ناجائز قبضہ انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ اور صرف قبضہ ہی کرتے تو بات کچھ اور تھی، لیکن انہوں نے صرف قبضہ ہی نہیں کیا بلکہ یہاں کے لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کا بھی ارادہ کیا۔ مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑایا، مسلمانوں کو ہندوؤں سے لڑایا، ہندوؤں کو ہندوؤں سے، سکھوں سے، اور سکھوں کو مسلمانوں سے، غرض ایک دوسرے سے لڑانے بھڑانے کا انہوں نے عمل شروع کیا، اور ڈیوائیڈ اینڈ رول یعنی لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے اس طریقے سے وہ اپنے یہاں پہ قبضہ، ناجائز قبضہ کرنے کا سلسلہ 1757 تک بہت حد تک بڑھ چکا تھا۔ جب بہت بڑے خطے پر ان لوگوں نے اسی ناجائز سلسلے کا قبضہ جاری رکھا اور یہاں کے لوگوں کو لڑانے بھڑانے کا سلسلہ جاری رکھا، اور یہی نہیں بلکہ مذہب کی بنیاد پر بھی مسلمانوں کے مذہب کے تعلق سے طرح طرح کی بدعقیدگی پھیلانا شروع کیا۔ ایسے حالات پیدا کیے کہ لوگوں کو مرتد ہونے پر مجبور ہونا پڑا، لوگوں کو ان کے دین سے، ان کے مذہب سے پھرانے کی ناپاک کوششیں ان لوگوں کی طرف چلنے لگیں۔ ایسی پلاننگ اور منصوبہ بندیاں ہوئی اس زمانے میں
جن کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹا کر ان کو مرتد بنا دیا جائے اور ظاہری طور پر ملک کے اوپر بھی اور باطنی طور پر ایمان کے اعتبار سے بھی ہر طریقے سے ان کے اوپر ڈاکہ ڈالنا شروع کیا جائے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ میسور کے اندر شیر میسور سلطان ٹیپو شہید اور ان کے ہمنوا بہت سارے لوگوں نے اس ملک کے اندر انگریزوں کے خلاف آزادی کی لڑائی شروع کیا، اور انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑنے کے معاملے میں ان مسلم حکمرانوں کے ساتھ ساتھ جو ہندو عوام تھی انہوں نے بھی برابر شانہ بشانہ چل کر مسلمانوں کے ساتھ آزادی کی لڑائی میں حصہ لیا۔ اور یہ لڑائی جب سلسلہ لڑائی کا چلتا رہا، آخر تک جہاں ہمارے علماء کرام، مدارس کے ذمہ داران نے اور عام مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائیاں لڑیں، شانہ بشانہ یہاں کے ہندو لوگوں نے، جن میں بڑے بڑے لیڈران بھی شامل تھے اور عام طبقے سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ تھے، ان سب لوگوں نے انگریزوں کے خلاف آزادی کی لڑائی میں برابر کا نہ صرف یہ کہ حصہ لیا بلکہ جان مال ہر طریقے کی قربانیاں پیش کی۔ سلطان ٹیپو شہید کے زمانے میں انگریزوں کا دبدبہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف آزادی کی لڑائی لڑی اور میسور کے اندر سن 1799 میں انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑتے لڑتے سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے۔ اور پھر ایسا نہیں ہے کہ اس سلطان ٹیپو شہید کی شہادت کے بعد یہاں کے مسلمان اور یہاں کی ہندو عوام مایوس ہو کر بیٹھ گئی ہو، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس لڑائی کا سلسلہ برابر بڑھتا رہا اور انگریزوں کے خلاف تحریک جاری رہی۔ ابھی تک تو یوں ہی لوگ اس طریقے سے لگے رہے۔ سن 1803 میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کا فتویٰ جاری کیا، اور جب شاہ صاحب نے انگریزوں کے خلاف یہ فتویٰ جاری کیا تو یہاں کے مسلمان، یہاں کے ہندو، یہاں کے سبھی لوگ، ان سب لوگوں نے ایک جھنڈے کے نیچے آ کر انگریزوں کے خلاف آزادی کی لڑائی لڑنا شروع کیا۔ 1803 سے جہاد کے فتوے کے بعد سے یہ جب سلسلہ شروع ہوا تو 1857 کے اندر ایک بہت بڑی جہاد آزادی کی لڑائی انگریزوں کے خلاف شروع ہوئی، جس میں نہ جانے کئی لاکھ کی تعداد میں یہاں کے عوام کا جانی مالی سب طریقے کا نقصان ہوا۔ اور اس لڑائی جو جہاد، جو آزادی کی لڑائی تھی، اس کے اندر انگریز اتنا طاقتور ہو چکا تھا کہ اس لڑائی کے اندر یہ مسلمان، یہاں کی عوام جو انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے، وہ کامیاب نہیں ہو پائے، زبردست جانی مالی نقصان ہوا۔ مختلف علاقوں کے اندر لڑائیاں ہوئیں۔ پلاسی کی جنگ کا بھی واقعہ تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ انگریزوں کے مظالم کو دیکھا جائے تو جلیان والا باغ، جو کہ وہاں پہ پنجاب کے اندر کس طریقے کا ظالمانہ سلوک یہاں کی عوام کے ساتھ انگریزوں نے روا رکھا۔ غرض
ہر طریقے سے، اور 1857 کے بعد سے سن 1947 تک انگریز پورے ہندوستان کے اندر مکمل طریقے سے قابض ہو کر یہاں کے چپے چپے پر وہ حکمرانی کرتے رہے۔ 1857 سے لے کر 1947 تک مجموعی طور پر دیکھا جائے تو 100-125 سال کا عرصہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پورے ملک کے اوپر حکومت کیا، اور اس تھوڑی سی مدت کے اندر پورے ملک کے اندر اضطراب، بے چینی اور ان کے خلاف بغاوت کا علم بلند ہوا۔ آخر کیا بات تھی؟ ایک طرف 800 سال کی حکومت اور دوسری طرف 100 سال کا دور حکومت، دونوں کا موازنہ کیجئے اور تقابل کیجئے کہ آخر کون سی ایسی وجہ تھی کہ اس 100 سال کی حکومت کے بھی یہاں کی عوام برداشت نہیں کر پائی اور اس کے خلاف ہر طریقے کی جانی مالی قربانیاں پیش کرنے کے لیے، کیا ہندو، کیا مسلم، کیا علماء، کیا غیر علماء اور کیا ہر مذہب کے لوگ یہاں پہ برابر کے شریک ہوئے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ وہی ساری خرافات اور شرائطیں تھیں جنہوں نے پورے دور حکومت کے اندر یہاں کی عوام کو انگریزوں نے بالکل چین و سکون سے رہنے نہیں دیا، اور انگریزوں کے خلاف یہ جو لڑائیاں لڑی گئیں اس میں علماء کرام کو، خاص طور سے علماء کرام نے آگے آ کر محاذ کو سنبھالا، اور انگریزوں نے نشانہ بھی علماء کرام ہی کو بنایا۔ بڑے بڑے علماء کرام نامی گرامی اس زمانے کے، انہوں نے ہر طریقے کی مشکلیں، صعوبتیں برداشت کی، شہادتیں نوش کریں، پھانسی کے پھندے پر لٹکے، جیل کے اندر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، اور دہلی تک جانے والی جو سڑکیں ہوا کرتی تھیں ان سڑکوں کے اندر جو پیڑ لگے ہوا کرتے تھے، کوئی پیڑ ایسا باقی نہیں رہتا تھا جہاں پہ علماء کرام کی لاشیں نہ لٹکتی رہتی رہی ہوں۔ اتنا زیادہ ظلم اور بربریت کا یہاں پہ انگریزوں نے ماحول بنا رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ بھی انگریزوں کے خلاف جنگ کی آزادی میں شریک رہے، سب لوگوں کے ساتھ اسی طریقے کے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف علماء کرام کو اندر جہاں شہید کیا گیا، یہاں کے عوام مسلم طبقے کو شہید کیا گیا، وہیں ہندو عوام کے اندر بھی بڑے بڑے لیڈروں کو، بڑے بڑے لوگوں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ عوام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا اور ان کے خواص کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، لیکن ان ساری ہر طریقے کی جانی مالی قربانیاں دینے کے باوجود کوئی مایوس نہیں ہوا، مقابلہ کرتے رہے، اور آخر میں ایک وقت ایسا آیا کہ ہندوستان آزادی کی نعمت اور آزادی کی سوغات ہندوستان نے حاصل کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سارے مجاہدین کی جہاد اور قربانیوں کو قبول کرتے ہوئے 15 اگست 1947 کو یہ ملک آزاد ہوا، اور اس ملک کو آزاد ہوئے 79 سال مکمل ہوئے، اور 79 سال سے اس ملک کے اندر لوگ ہر سال آج کے دن یعنی 15 اگست یوم آزادی کے دن خوشیاں مناتے ہیں اور جشن مناتے ہیں، اور آج کا یہ دن قومی جشن اور قومی تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ایک مذہبی تہوار ہوتا ہے، ہر مذہب کا اپنا اپنا تہوار ہوتا ہے، اور ایک قومی تہوار ہوتا ہے۔ وہ قومی تہوار ملک کے سارے لوگ، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اس کو مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں۔
اس ملک کے اندر انگریزوں نے جو حکومتیں کی، آخر کیا وجہ تھی کہ انگریزوں کے خلاف محاذ قائم کرنا پڑا؟ جیسا کہ شروع میں نے بتلایا کہ بے شمار یہاں پہ لوگوں کے ساتھ مظالم ڈھائے گئے، مذہب کی بنیاد پر مختلف طریقوں سے ان کو ستایا گیا، پریشان کیا جاتا رہا، کیا مسلم، کیا ہندو، کیا سکھ، سارے کے سارے لوگوں کے ساتھ ظلم اور بربریت کا جو کھیل کھیلا جاتا رہا، کھیلا ہی جاتا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مالی نقصان ہوا سن 2015 کے اندر، ایک صاحب نے تحقیق کی اور تحقیق کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ 1757 سے لے کر 1947 تک، جو کہ 190 سال کا یہ زمانہ ہوتا ہے، اس پوری مدت کے اندر انگریزوں نے اس ملک کے اندر کتنا نقصان پہنچایا مالی، اس کا اندازہ 2015 میں ایک صاحب نے اپنی تحقیقات کے بعد لگایا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ 2015 میں جو کرنسی تھی، ڈالر کی جو قیمت تھی، 2015 میں ڈالر کی جو قیمت تھی، اس ڈالر کے اعتبار سے 2015 میں انہوں نے لگایا تو 1757 سے لے کر 1947 تک 30 خرب ڈالر کا نقصان انگریزوں نے اس ملک کو پہنچایا تھا۔ 30 خرب ڈالر، آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا یہ مالی نقصان انگریزوں نے اس ملک کو پہنچایا تھا۔ یہ لوٹنے کے لیے آئے تھے اور یہ یہاں کے لوگوں کو نقصان پہنچا کر اس ملک پر قبضہ کر کے ہمیشہ یہاں پہ حکمرانی کرنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے ان سے جو کچھ بھی ہو سکا انہوں نے کیا۔ اس کے برعکس یہاں کے مسلم حکمرانوں نے یہاں پہ کس طریقے سے شان و شوکت کے ساتھ، اس طریقے سے حکومت اطمینان و سکون کے ساتھ حکمرانی کی اور اس ملک کو لوٹا نہیں بلکہ اس ملک کو نہ جانے کتنی چیزیں دیا۔ اور پھر جب ملک آزاد ہو گیا اور اس ملک کے آزاد ہوئے تقریباً 80 سال ہو رہے ہیں، بدقسمتی ہے، ستم ظریفی ہے کہ ایسے حالات سے ہم اس وقت زندگی گزارنے پر مجبور ہیں کہ آج ہم خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ یہاں کے مسلم عوام ہو چاہے غیر مسلم امن پسند طبقہ ہو، سب کے سب سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا انہی حالات کا سامنا کرنے کے لیے ہمارے اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے ہر طریقے کی جانی اور مالی قربانیاں پیش کی تھیں؟ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے پروجوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے ہر طریقے کی قربانیاں پیش کی تھیں، لیکن آج جو حالات ہے، اس کا جو نتیجہ، اس کا جو رزلٹ اور اس کا جو انعام ہم لوگوں کو دیا جا رہا ہے، آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور یہاں کے جو مسلمان ہو چاہے امن پسند ہندو طبقہ ہو، وہ سب کے سب حالات کو دیکھ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں، اور اس طریقے کے جو صورتحال پیدا کر دی گئی، سارے کے سارے لوگ آج افسوس کر رہے ہیں۔ ہر ایک حیرت کر رہا ہے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر۔ جن علماء کرام نے اور جن مدارس کے ذمہ داران نے اس ملک کو آزاد کرانے کی ہر طریقے کی جانی مالی قربانی پیش کی، آج انہی علماء کرام کی اولادوں کو، ان کے خاندان کے اور ان کے ماننے والوں کو آج طرح طرح کے بے بنیاد اور جھوٹے طرح طرح کے الزامات اور تہمتوں کے ذریعے سے تک
تکلیفیں اور اذیتیں پہنچانے کا آج سلسلہ جاری ہے۔ جن مدارس نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہر طریقے کی قربانیاں پیش کی تھیں، آج انہی مدارس کو دہشت گردی کا اڈا کہا جا رہا ہے، اور جن علماء نے ہر طریقے کی قربانیاں پیش کی ان علماء کرام کو آج دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ اس طریقے کی ستم ظریفی آج ہمارے اس ملک کے سامنے ہو گئی، ایسے بدترین حالات آج ہمارے سامنے پیدا ہو گئے۔ حالانکہ جو امن پسند طبقہ ہے وہ محسوس کر رہا ہے کہ نہیں، اس طریقے کے دعوے بے بنیاد اور کھوکھلے ہیں، حقیقت سے ان کا دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آج بھی امن پسند لوگ اقرار کر رہے ہیں کہ نہیں، اس ملک کے اندر جو مدارس ہیں، جو علماء ہیں، جو یہاں کے مسلمان ہیں، یہ غدار نہیں بلکہ وطن پرست ہے، محب وطن ہے۔ لیکن مٹھی بھر کچھ لوگ یہاں کے ایسے لوگ ہیں جو ان مدارس، علماء، عام مسلمانوں کو تیکھی اور شک شبہے کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہم ایک روحانی قسم کی اذیت محسوس کر رہے ہیں، ہمیں سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم مایوس نہیں ہیں، ہم حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہے ہیں، اے رب العالمین ان حالات کے اندر تبدیلی پیدا فرما، اور یقیناً حالات کے اندر تبدیلی آئے گی۔ اس طریقے میں نے شروع میں کہا کہ اس طریقے کے لوگ، اس طریقے کی حکومتیں ہمیشہ نہیں رہا کرتی، قدرتی نظام ہے، آج وہ ہے کل کسی اور کی باری آئے گی اور کوئی اور ان کی جگہ آئے گا، اور ہمیشہ اسی طریقے کے سخت حالات نہیں رہیں گے۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، لیکن آنے والی نسل کو اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کے تعلق سے اور مدارس کی خدمات کے تعلق سے آنے والی نسل کو ہمیں یہ پیغام دے کر دنیا سے جانا ہے کہ دیکھو، تم نے اس ملک کے اندر، تمہارے اجداد نے اس ملک کے اندر اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے ہر قسم کی جانی مالی قربانی پیش کی تھی، لہذا تم بھی اس ملک کے اندر برابر کے حصے دار ہو، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم اس ملک کے سے تمہارا کسی طریقے کا تعلق نہیں۔ اگر کوئی اس طریقے کی بات کرتا ہے تو یہ سراسر ظلم اور زیادتی۔ آج جہاں طرح طرح کے مظالم اور طرح طرح کے بے بنیاد تہمتیں مدارس اور علماء کے اوپر لگائی جا رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے کچھ شرپسند عناصر کی جانب سے بڑی منصوبہ بند طریقے سے اس بات کی کوشش چل رہی ہے کہ ایسا ماحول بنا دو کہ آنے والی نسل یہ جاننے اور سمجھنے پر مجبور ہو جائے کہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے یہاں کے مسلمانوں نے کوئی قربانی پیش نہیں کیا۔ اس کے لیے جو اسکول کے اور کالج کی کتاب کے جو نصاب ہوتے ہیں، ان نصاب کی کتابوں کے اندر سے مسلمان مجاہدین آزادی کے ناموں کو ختم کیا جا رہا ہے، اور کہیں بھی نام نہیں لیا جا رہا ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں فلاں فلاں علماء کرام کی بھی قربانیاں رہی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اپنے اجداد کی قربانیوں کو یاد کرنے کی ضرورت بھی ہے، معلوم کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس ملک کو آزاد کرانے کے تعلق سے تاریخ کے اوپر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان تاریخ کی کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس ملک کے آزاد کرانے میں ہمارے آباء و اجداد نے کس طریقے کی قربانیاں پیش کی ہے، تاکہ ان غلط اور بے بنیاد دعوے کرنے والوں کا ہم منہ توڑ جواب دے سکیں۔ ہم خود مطالعہ نہیں کیے رہیں گے، اسٹڈی نہیں کیے رہیں گے اور معلومات حاصل نہیں کیے رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہی سمجھیں گے کہ واقعی اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے مسلمانوں کا کوئی کردار نہیں رہا ہے۔ اور جب ایسے ہی ہم خاموش تماشائی بنے رہیں گے اور ہمارے اسکولوں اور کالجوں کے اندر ان بچوں کو اس طریقے کا نصاب پڑھایا جاتا رہے گا اور طرح طرح کی زبانی طور پر اس طریقے کی بے بنیاد باتیں کہی جاتی رہیں گی، تو یہی بچے جب بڑے ہوں گے
تو یہی سمجھیں گے کہ واقعی یہ جو ہمیں پڑھایا گیا اور جو ہمیں کہا جا رہا ہے یہ سچ ہے، واقعی اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے بڑوں نے یہاں پہ کسی طریقے کی قربانیاں پیش نہیں کی ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہوگا اس وقت، اس لیے وقت رہتے ہم کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، خود بھی جانا جائے، آنے والی نسل کو بھی یہ سبق پڑھا کر دنیا سے جائیں کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں تمہارے آباء و اجداد نے تن من دھن ہر طریقے کی قربانیاں محض اس لیے قبول کی اور پیش کی کہ ہمارا یہ ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو، امن و امان کا بول بالا ہو، ہر ایک اپنی جان مال عزت آبرو کے ساتھ بہترین طریقے سے خوشحالی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے۔ یہی ہمارا خواب تھا اور اس کے ان لوگوں کا خواب تھا، اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی اپنے اندر یہی عزم، یہی حوصلہ اور یہی ولولہ رکھنا چاہیے کہ آج بھی ہمارے اس ملک کے اندر اگر کوئی باہر کی طاقت اور یہاں کے یا کہیں کے بھی دشمن اس ملک کو کسی طریقے کا نقصان پہنچانے کی ناپاک کوششیں کریں گے تو ہم اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر طریقے کی قربانی پیش کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہیں گے۔ یہ ہمارے اندر عزم اور حوصلہ ہونا چاہیے، اور اسلام کی تعلیم بھی ہے کہ محب وطن رہو، جس ملک کے اندر رہو اس ملک اور اپنے وطن کے ساتھ پیار اور محبت کرتے رہو، تو اسلام کی یہی تعلیم بھی ہے۔ تو اسلام کی اس تعلیم کے اوپر ہم عمل کرتے ہوئے ہم آج عزم کرتے ہیں اور اپنے اندر ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جب بھی مشکل حالات کے اندر یہ ملک اور آزادی کے بعد سے بھی سن 47 کے بعد سے بھی کچھ ایسے حالات آئے کہ ملک کو طرح طرح کے خطرے لاحق ہوئے، تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں نے اس وقت بھی بڑھ چڑھ کر اس ملک کی حفاظت اور بچاؤ کے لیے ہر طریقے کی جانی مالی قربانی پیش کی ہے۔ بریگیڈیئر عثمان اور پرمویر عبد الحمید کا نام کون نہیں جانتا؟ یہ الگ بات ہے کہ ان لوگوں کو بلانے کی اب آج کوشش چل رہی ہے اور ان کو صفحہ ہستی سے اور کتابوں سے ان لوگوں کے ناموں کو خارج کرنے کی پلاننگ چل رہی ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم کتابوں کا مطالعہ کریں، تحریک آزادی سے متعلق جو کتابیں ہمارے بزرگوں نے لکھی ہیں ان کو پڑھا جائے، معلوم کیا جائے۔ جب ہم صحیح معلومات اور تاریخ حاصل نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی آئے گا کچھ کہہ کر سکھا پڑھا کر چلا جائے گا اور ہم اسی طریقے کی غلط فہمی کے اندر پڑے رہ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم سب لوگوں کو حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے اور اس ملک کی ہر طریقے کے حفاظت فرمائے، اس ملک کی عوام کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کی ترقیات سے اس ملک کو مالا مال فرمائے اور ہر قسم کے شر فساد سے، فتنوں سے اور خطرات سے اس ملک کی اور پورے ملک کی عوام کی پورے طور پر حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الامي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جناب عالم بھائی شیشے والے کی طبیعت زیادہ خراب ہے، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عاجلہ نصیب فرمائے۔